جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سنیے ہم کیا چلتا صاحب. یا رب یہ التجا ہے کہ باب عطا کھلے، یا رب یہ التجا ہے کہ باب عطا کھلے، ہم پر بھی راز خلقت ارض و سما کھلے. یا رب یہ التجا ہے کہ باب عطا کھلے، ہم پر بھی راز خلقت ارض و سما کھلے. ان اولیاء کے زمرے میں اپنا بھی ہو شمار، ان اولیاء کے زمرے میں اپنا بھی ہو شمار، تیرے کرم سے جن کے ہیں بخت رسا کھلے، تیرے کرم سے جن کے ہیں بخت رسا کھلے. قرآن پاک میں تو سارے مومنوں کو ولی کہا گیا، اللہ ولی الذین آمنوا. مطلب ہمارے جو اولیاء، مطلب ہم اردو میں تو کچھ اور لیتے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں تو سارے مومنین جو ہیں اولیاء ہی ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، آیت کرسی کی بات اس حوالے سے. ان اولیاء کے زمرے میں اپنا بھی ہو شمار، تیرے کرم سے جن کے ہیں بخت رسا کھلے. گمراہی اور رشد و ہدایت الگ ہوئی، گمراہی اور رشد و ہدایت الگ ہوئی، ہم پر تیری کتاب کے اسرار کیا کھلے. گمراہی اور رشد و ہدایت الگ ہوئی، ہم پر تیری کتاب کے اسرار کیا کھلے. اور منصور کو عطا ہوئی کیسی بلندیاں، منصور اللہ، منصور کو عطا ہوئی کیسی بلندیاں، محصور روزگار کے جو دست پا کھلے. منصور کے بارے میں یہ ہے کہ جو واقعات ہم نے پڑھے تو دیکھیے، منصور نے کہا تھا انا الحق، کہ میں حق ہوں، تو اس پہ فتویٰ لگ گیا، فتویٰ لگ گیا. حالانکہ یہ حق ہی تو کہا تھا، اس نے فرعون کی طرح نہیں کہا تھا کہ انا ربکم الاعلیٰ، یہ تو نہیں کہا تھا منصور. تو میں حق ہوں، تو حق تو آپ بھی کہتے ہیں کہ میں حق پر ہوں، میں حق ہوں. حق کا معنی تو اور بھی ہوتے ہیں، حق کے معنی یہ تھوڑی ہے کہ اس نے رب ہونے کا یا اور ربوبیت کا دعویٰ تو نہیں کیا تھا. لیکن اس زمانے میں شاید میرے خیال میں اس زمانے کا جو علماء تھے، فتویٰ دینے والے مفتیان، کچھ ان کو پرخاش تھی جو انہوں نے وہ عباسی خلافت میں انہوں نے فتویٰ دے کے اس اصولی پہ چڑھوا دیا. اب تذکرۃ العالیہ میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ایک شاگرد تھے مولوی شبلی، تو انہوں نے بعد میں خواب میں دیکھا، تو انہوں نے پوچھا کہ مرشد آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ صلیب پہ چڑھایا گیا اور یہ ہوا اتنا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ منصور، ہم نے تم پر اپنا ایک راز ظاہر کیا تھا، تم نے اس کو افشا کر دیا، تو راز کو کھولنا نہیں چاہیے تھا. تو بہرحال تذکرۃ الاولیاء میں روایت ہے یہ منصور کا. تو اس کے بعد پھر یہ تھا کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے سولی دینے کے بعد یہ جلا دیں گے، اور یہ اس کے بعد ادھر یا دجلہ میں طوفان آئے گا، پورا بغداد ڈوبنے لگے گا، تو تم میرا کرتا ڈال دینا. تذکرۃ الاولیاء کا ذکر. تو یہی ہوا. جب ان کو سولی دینے کے بعد بھی آواز آتی رہی انا الحق انا الحق، تو لوگوں نے کہا جلا دو اس کو. جلایا، راگ پھر ان کا راگ جو ہے جھاگ سے بھی آواز آ رہی ہے، ان کے دریا پر ڈال دو. ڈالا تو اتنے سیلاب آیا، وہ دریا ڈوب وہ ہونے لگا. تو پھر شاگرد نے ان کے کرتا ڈالا، ان کا خون آلود. تو پھر جا کے وہ یہی ہوا تھا سارا. تذکرۃ الاولیاء میں ذکر ہے. اللہ عالم کہاں تک صحیح. بہرحال اسی حوالے سے منصور کو عطا ہوئی کیسی بلندیاں، محصور روزگار کے جو دست پا کھلے. اور تخلیق کائنات پہ کرنے لگے جو فکر، تخلیق کائنات پہ کرنے لگے جو فکر، در تیری معرفت کے وہیں برملا کھلے. تخلیق کائنات پہ کرنے لگے جو فکر، در تیری معرفت کے وہیں برملا کھلے. بہت سارے مختصر ہے. دل کیا بتائے اس کو ہے کیا کیا عطا ہوا، دل کیا بتائے اس کو ہے کیا کیا عطا ہوا، جب ملتظم کے سامنے دستے دعا کھلے. دل کیا بتائے اس کو ہے کیا کیا عطا ہوا، جب ملتظم کے سامنے دستے دعا کھلے. اور مقطع ہے. باغ جہاں میں پھول کی ہر دم آرزو، باغ جہاں میں پھول کی ہر دم آرزو، سین حرم سے غرفہ باد صبا کھلے، سین حرم سے غرفہ باد صبا کھلے. اور یہ درست پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا مولانا بارک وسلم.  تو یہ چند مشاعر اس کے سننے نعت کے
مظہر نور ازل شاہ مدینہ کا جمال، مظہر نور ازل شاہ مدینہ کا جمال، مستعار اس سے محبوب زلیخا کا جمال، مستعار اس سے محبوب زلیخا کا جمال۔ اور پہلے طیبہ میں اذاں گونجی خدا کے حکم سے، پہلے طیبہ میں اذاں گونجی خدا کے حکم سے، جب نبی پہنچے تو نکھرا عرض مکہ کا جمال۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ پہلی اذان جو ہوئی ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوئی، مکہ معظمہ میں اذان بعد میں ہوئی ہے پہلے، کیونکہ ہجرت کے بعد مسجد نبوی میں پہلی اذان بھی حضرت بلال نے دی، اور مکہ معظمہ میں جب خانہ کعبہ 8 ہجری میں بتوں سے پاک کیا گیا، جب حضرت بلال نے اذان دی، تو مکہ میں اذان بعد میں ہوئی اور مدینہ منورہ میں پہلے ہوئی۔ تو پہلے طیبہ میں اذاں گونجی خدا کے حکم سے، جب نبی پہنچے تو نکھرا عرض مکہ کا جمال، اور ہو گیا معمور کعبہ نور سے توحید کے، 360 بت تھے وہاں، تو ہو گیا معمور کعبہ نور سے توحید کے، نور بخش بیت حق ہے شاہ بطحہ کا جمال، نور بخش بیت حق ہے شاہ بطحہ کا جمال، اور کر دیا شأن بتوں سے پاک بیت اللہ کو، صلی اللہ علیہ وسلم، کر دیا شأن بتوں سے پاک بیت اللہ کو، فتح مکہ سے بڑھا ہے صحن کعبہ کا جمال، فتح مکہ سے بڑھا ہے صحن کعبہ کا جمال، اور چھت پہ کعبے کی چڑھے خوش خوش بلال حق نوا، چھت پہ کعبے کی چڑھے خوش خوش بلال حق نوا، تھا فضا میں ہر طرف تکبیر مولا کا جمال۔ اور یہ بہت سے کہتے ہیں لوگ نا، خاص کر انڈیا میں، کہ بھئی تم بھی تو کعبہ کی پوجا کرتے ہو، ہم بت کی پتھر کی کرتے ہو، تم بھی کرتے ہو، تو بھئی اگر ہم کعبہ کی پوجا کرتے ہوتے تو حضرت بلال اس کی چھت پہ نہیں چڑھتے، وہ اپنے بت پہ تو نہیں چڑھیں گے نا، تو ظاہر ہے ہم کعبہ کی پوجا نہیں کرتے ہیں، عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں، وہ تو ایک علامت ہے، ایک نشانی اللہ نے حکم دیا، اس کی طرف ہم رخ کرتے ہیں صرف۔ تو چھت پہ ان کو حکم دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دی حضرت بلال جی، چھت پہ کعبہ کی چڑھے خوش خوش بلال حق نوا، تھا فضا میں ہر طرف تکبیر مولا کا جمال، اور فتح مکہ ہو گیا پھر بھی مدینہ آ گئے، فتح مکہ ہو گیا پھر بھی مدینہ آ گئے، حسب وعدہ حشر تک وہاں شاہ والا کا جمال، حسب وعدہ حشر تک وہاں شاہ والا کا جمال۔ جب مکہ فتح ہو گیا تھا تو لوگوں نے کہا تھا، وہاں کچھ لوگوں نے یہ بات اڑائی کہ اب تو ان کا وطن فتح ہو گیا، وہ کاہے کہ واپس آئیں گے مدینہ منورہ، بھائی مکہ فتح ہو گیا، اب تو کام ہو گیا ان کا، تو وہیں رہیں گے۔ تو جب یہ خبر ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ نے فرمایا نہیں، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، میں تمہیں فراموش نہیں کروں گا۔ تو واپس مدینہ منورہ میں آ گیا، اپنا وعدہ نبھایا کہ آپ حشر تک وہیں ہیں، مزار شریف بھی، روضہ اقدس بھی وہیں ہے۔ زیبی بہن تشریف لے آئی ماشاء اللہ۔ فتح مکہ ہو گیا پھر بھی مدینے آ گئے، حسب وعدہ حشر تک وہاں شاہ والا کا جمال، اور اے کلیم اللہ دیکھو شاہ کی معراج کو، اے کلیم اللہ دیکھو شاہ کی معراج کو، تم نے تو دیکھا نہیں تھا طور سینہ کا جمال، تم نے تو دیکھا نہیں تھا طور سینہ کا جمال۔ غش کھا گئے، دیکھا تو تھا لیکن غش کھا گئے، تو قرآن سے ظاہر۔ اور یہ سر مقطع شعر، اور یہ تضمین بھی اس میں، شاہ کی خوشبو سے معطر ہے مدینے کا چمن، شاہ کی خوشبو سے معطر ہے مدینے کا چمن، گنبد خضرا کی تابش سے ہے طیبہ کا جمال، گنبد خضرا کی تابش سے ہے طیبہ کا جمال۔ اور مقطع ہے، ان سے ہے امید قربت اس کو بخشیں گے ضرور، ان سے ہے امید قربت اس کو بخشیں گے ضرور، پھول دیکھے گا لحد میں اپنے آقا کا جمال انشاءاللہ۔ ان سے ہے امید قربت اس کو بخشیں گے ضرور، پھول دیکھے گا لحد میں اپنے آقا کا جمال،
مظہر نور ازل ہے، مظہر نور ازل شاہ مدینہ کا جمال، مستعار اس سے ہے محبوب زلیخا کا جمال، پہلے طیبہ میں اذاں گونجی خدا کے حکم سے، جب نبی پہنچے تو نکھرا عرض مکہ کا جمال۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا بارک کل شیء معلوم لک بتانا بتا، بہت بہت شکریہ سماعت فرمانے کا۔ جی مشاعرے کا آغاز ہمارے تنویر پور صاحب تسبیح کے جائے تلاوت کلام پاک پڑھی گئی اور ہم نے شریف بھی پیش کیا گیا۔ بہرحال میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم کرتا ہوں آج کے اس منظر میں